ایک سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں تمام بہت سارے گھر کے افراد ہیں جن کے اپنے اپنے الگ الگ بیلنس ہوتے ہیں، تو گھر کا صرف ایک آدمی قربانی کر لیتا ہے تو یہ ایک کی قربانی کرنے سے سب کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جیسے ایک کے نماز پڑھ لینے سے گھر میں سب کی طرف سے روزہ یا نماز ادا نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے ایک کے قربانی کر لینے کی وجہ سے اور سب کی قربانی ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جتنے مرد اور عورتیں گھر میں صاحب نصاب ہوں ان کے پاس آج کے حساب سے اگر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے اتنی مالیت ہو، تو ایسے تمام افراد پر قربانی کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں۔ یعنی وہ چاندی جو ہے وہ 612 گرام کے حساب سے اگر ہم لگائیں، چاندی 612 گرام اور سونا جو ہے 83 گرام جو ہے، اتنا ہو یا اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہوں تو ان سب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر میں سے ایک کے قربانی کر لینے سے سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی، سب پر قربانی کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب گھر والے ایک بڑا جانور خرید لیں تو وہ بڑے جانور کو 7 آدمی اپنی طرف سے کر دیں۔ پھر بعض جگہوں پر یہ دوسرا سوال یہ موصول ہوا ہے ہمیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ خود بھی ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماں کا انتقال یا باپ کا انتقال ہوا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیتے ہیں اور اپنا نہیں کرتے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، سب سے پہلے ضروری ان لوگوں کی قربانی کرنا ہے جن پر قربانی واجب ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھیں، اپنے استاذ کا نام رکھیں یا کسی بڑے کا نام رکھیں، یہ بات ہے، لیکن پہلے تو آپ کو خود اپنی قربانی کرنا ضروری ہے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اور محترم شعیب صاحب گلورہ ہندوارہ سے سوال کر رہے ہیں کہ میرے پاس اس وقت کچھ بیلنس نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس میرا قرضہ ہے، تقریباً 4-5 لاکھ کا قرضہ ہے، لیکن آج میرے پاس کوئی پیسہ موجود نہیں ہے۔ ایسی صورت میں مجھ پر قربانی کرنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ جواب ہے کہ جب تک آپ کا پیسہ دوسروں کے پاس ہے تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان دنوں میں ان سے مانگیں۔ اگر وہ آپ کو اتنا پیسہ دے دیں جتنے سے آپ قربانی کر سکتے ہیں تو ٹھیک، اگر وہ نہیں دیتے ہیں اور ان قربانی کے 3 دنوں میں آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں آتا ہے تو اس صورت میں آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے حافظ بشیر صاحب پوچھ رہے ہیں، بھون ہندوارہ سے یہ پوچھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ جو شریک ہوتے ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، 7 ہیں، ان کو گوشت تقسیم اگر کرنا چاہیں گے تو برابر کریں اور جانور کے جو پائے ہوتے ہیں، اس کی جو سری ہوتی ہے، اس سب کو کاٹ کر تمام حصوں میں شامل کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو کمی زیادتی ہو جانے کی صورت میں سود کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا برابر اور اچھی طرح سے تول کر کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ اپنا حصہ الگ نہ کرنا چاہیں، مشترکہ طور پر وہ تقسیم کرنا چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے کہ جو لوگوں تک جو حصے پہنچائے جاتے ہیں قربانی کے، یہ بھی بشیر صاحب ہی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ وہ کیسے کریں، وہ اندازے سے یا تول کر لوگوں تک پہنچائیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تول کر بھی دے سکتے ہیں اور ایسے بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی لوگوں کو جو حصہ دیا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے آپ چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ شریک ہو گئے ہیں، 4، 5 یا 7، ان میں سے کوئی عقیقہ کرنا چاہتا ہے، کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کی کوئی نیت نہیں، وہ صرف کہتا ہے کہ مجھے گوشت کی ضرورت ہے، تو ایسی اگر کوئی شریک ایسا ہو تو یہ سوال ہم سے بشیر صاحب، دوسرے بشیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی کیا ہے ہم سے، کیا کہتے ہیں، کرال گنڈ سے کیا ہے، ہندوارہ سے یہی سوال کیا ہے۔ تو اس صورت میں اگر ایک کی نیت نہیں ہے، قربانی کی نہیں ہے، عقیقے کی نہیں ہے، صرف اس کو گوشت کھانے کی چاہت ہے، تو اس صورت میں کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر کچھ نے 1-2 آدمیوں نے جانور خرید لیا ہے، اب یہ چاہتے ہیں کسی اور کو خریدنے کے بعد شریک کر لیں، ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ خریدنے کے بعد کسی دوسرے کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اب جو ہے ایک آدمی ہے جس نے قربانی کی یا عقیقے کی نیت نہیں کہ صرف گوشت کھانا چاہتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس کا یہ ہے کہ اس کے حصے کو ختم کر دیا جائے اور باقی جو ہیں، جو قربانی کرنے والے ہیں، عقیقے والے ہیں، وہی آپ جو ہے قربانی کریں۔
اور یہ جو ہے ان کے ساتھ شریک نہ رہے۔ پھر جو ہے ایک یہاں یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور لیٹایا جاتا ہے اس کے بعد نام پڑھے جاتے ہیں شرکاء کے، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شرکاء کے نام تو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے نام تو خود بخود آ گئے ہیں اور اللہ کو پتہ ہے اس میں کون کون شریک ہے، اور اس وقت یہ طے بھی ہو چکا ہے، لہٰذا اب نام نہ پڑھے جائیں۔ اس نام پڑھنے میں ریاکاری کا بھی شبہ ہوتا ہے، دکھلاوے کا بھی شبہ ہوتا ہے، اس سے عبادت کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، لہٰذا ایسا نہ کرنا چاہیے بہتر۔ اب اگر کہیں کر بھی لیا گیا تو خیر، لیکن احتیاط یہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور شرکاء کے نام پڑھنا کوئی ضروری اور واجب حکم اور لازمی حکم نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں بہت سارے گھر کے افراد ہیں جن کے اپنے اپنے الگ الگ بیلنس ہوتے ہیں، تو گھر کا صرف ایک آدمی قربانی کر لیتا ہے، تو یہ ایک کی قربانی کرنے سے سب کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جیسے ایک کے نماز پڑھ لینے سے گھر میں سب کی طرف سے روزہ یا نماز ادا نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے ایک کے قربانی کر لینے کی وجہ سے اور سب کی قربانی ادا نہیں ہو سکتی ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جتنے مرد اور عورتیں گھر میں صاحب نصاب ہوں ان کے پاس آج کے حساب سے اگر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے اتنی مالیت ہو، تو ایسے تمام افراد پر قربانی کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں۔ یعنی وہ چاندی جو ہے وہ 612 گرام کے حساب سے اگر ہم لگائیں، چاندی 612 گرام اور سونا جو ہے 83 گرام جو ہے، اتنا ہو یا اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہوں تو ان سب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر میں سے ایک کی قربانی کر لینے سے سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی، سب پر قربانی کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب گھر والے ایک بڑا جانور خرید لیں تو وہ بڑے جانور کو 7 آدمی اپنی طرف سے کر دیں۔ پھر بعض جگہوں پر یہ دوسرا سوال یہ موصول ہوا ہے ہمیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ خود بھی ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماں کا انتقال یا باپ کا انتقال ہوا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیتے ہیں اور اپنا نہیں کرتے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، سب سے پہلے ضروری ان لوگوں کی قربانی کرنا ہے جن پر قربانی واجب ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھیں، اپنے استاذ کا نام رکھیں یا کسی بڑے کا نام رکھیں، یہ بات ہے، لیکن پہلے تو آپ کو خود اپنی قربانی کرنا ضروری ہے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اور محترم شعیب صاحب گلورہ ہندوارہ سے سوال کر رہے ہیں کہ میرے پاس اس وقت کچھ بیلنس نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس میرا قرضہ ہے، تقریباً 4-5 لاکھ کا قرضہ ہے، لیکن آج میرے پاس کوئی پیسہ موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں مجھ پر قربانی کرنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ جواب ہے کہ جب تک آپ کا پیسہ دوسروں کے پاس ہے تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان دنوں میں ان سے مانگیں، اگر وہ آپ کو اتنا پیسہ دے دیں جتنے سے آپ قربانی کر سکتے ہیں تو ٹھیک، اگر وہ نہیں دیتے ہیں اور ان قربانی کے 3 دنوں میں آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں آتا ہے تو اس صورت میں آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے حافظ بشیر صاحب پوچھ رہے ہیں بھون ہندوارہ سے، یہ پوچھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ جو شریک ہوتے ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، 7 ہیں، ان کو گوشت تقسیم اگر کرنا چاہیں گے تو برابر کریں، اور جانور کے جو پائے ہوتے ہیں اس کی جو سری ہوتی ہے اس سب کو کاٹ کر تمام حصوں میں شامل کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو کمی زیادتی ہو جانے کی صورت میں سود کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا برابر اور اچھی طرح سے تول کر کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ اپنا حصہ الگ نہ کرنا چاہیں، مشترکہ طور پر وہ تقسیم کرنا چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے کہ جو لوگوں تک جو حصے پہنچائے جاتے ہیں قربانی کے، یہ بھی بشیر صاحب ہی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ وہ کیسے کریں، وہ اندازے سے یا تول کر لوگوں تک پہنچائیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تول کر بھی دے سکتے ہیں اور ایسے بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی لوگوں کو جو حصہ دیا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے آپ چاہیں
آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ شریک ہو گئے ہیں 4 5 یا 7، ان میں سے کوئی عقیقہ کرنا چاہتا ہے، کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کی کوئی نیت نہیں، وہ صرف کہتا ہے کہ مجھے گوشت کی ضرورت ہے، تو ایسی اگر کوئی شریک ایسا ہو تو یہ سوال ہم سے بشیر صاحب دوسرے بشیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی کیا ہے ہم سے، کیا کہتے ہیں، کرال گنڈ سے کیا ہے، ہندوارہ سے یہی سوال کیا ہے۔ تو اس صورت میں اگر ایک کی نیت نہیں ہے، قربانی کی نہیں ہے، عقیقے کی نہیں ہے، صرف اس کو گوشت کھانے کی چاہت ہے، تو اس صورت میں کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر کچھ نے 1 2 آدمیوں نے جانور خرید لیا ہے، اب یہ چاہتے ہیں کسی اور کو خریدنے کے بعد شریک کرنے، ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ خریدنے کے بعد کسی دوسرے کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اب جو ہے ایک آدمی ہے جس نے قربانی کی یا عقیقے کی نیت نہیں کہ صرف گوشت کھانا چاہتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس کا یہ ہے کہ اس کے حصے کو ختم کر دیا جائے، اور باقی جو ہیں جو قربانی کرنے والے ہیں، عقیقے والے ہیں، وہی اب جو ہے قربانی کریں، اور یہ جو ہے ان کے ساتھ شریک نہ رہے۔ پھر جو ہے ایک یہاں یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور لیٹایا جاتا ہے، اس کے بعد نام پڑھے جاتے ہیں شرکاء کے، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شرکاء کے نام تو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے نام تو خود بخود آ گئے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے اس میں کون کون شریک ہے، اور اس وقت یہ طے بھی ہو چکا ہے، لہٰذا اب نام نہ پڑھے جائیں۔ اس نام پڑھنے میں ریاکاری کا بھی شبہ ہوتا ہے، دکھلاوے کا بھی شبہ ہوتا ہے، اس سے عبادت کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، لہٰذا ایسا نہ کرنا چاہیے، بہتر اب اگر کہیں کر بھی لیا گیا تو خیر، لیکن احتیاط یہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور شرکاء کے نام پڑھنا کوئی ضروری اور واجب حکم اور لازمی حکم نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں بہت سارے گھر کے افراد ہیں جن کے اپنے اپنے الگ الگ بیلنس ہوتے ہیں، تو گھر کا صرف ایک آدمی قربانی کر لیتا ہے، تو یہ ایک کی قربانی کرنے سے سب کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جیسے ایک کے نماز پڑھ لینے سے گھر میں سب کی طرف سے روزہ یا نماز ادا نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے ایک کے قربانی کر لینے کی وجہ سے اور سب کی قربانی ادا نہیں ہو سکتی ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جتنے مرد اور عورتیں گھر میں صاحب نصاب ہوں، ان کے پاس آج کے حساب سے اگر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کے اتنی مالیت ہو، تو ایسے تمام افراد پر قربانی کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں۔ یعنی وہ چاندی جو ہے وہ 612 گرام کے حساب سے اگر ہم لگائیں، چاندی 612 گرام، اور سونا جو ہے 83 گرام جو ہے، اتنا ہو، یا اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہوں، تو ان سب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر میں سے ایک کے قربانی کر لینے سے سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی، سب پر قربانی کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب گھر والے ایک بڑا جانور خرید لیں، تو وہ بڑے جانور کو 7 آدمی اپنی طرف سے کر دیں۔ پھر بعض جگہوں پر یہ دوسرا سوال یہ موصول ہوا ہے ہمیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ خود بھی ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماں کا انتقال یا باپ کا انتقال ہوا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیتے ہیں اور اپنا نہیں کرتے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، سب سے پہلے ضروری ان لوگوں کی قربانی کرنا ہے جن پر قربانی واجب ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھیں، اپنے استاذ کا نام رکھیں، یا کسی بڑے کا نام رکھیں، یہ بات ہے، لیکن پہلے تو آپ کو خود اپنی قربانی کرنا ضروری ہے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اور محترم شعیب صاحب گلورہ ہندوارہ سے سوال کر رہے ہیں کہ میرے پاس اس وقت کچھ بیلنس نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس میرا قرضہ ہے، تقریباً 4-5 لاکھ کا قرضہ ہے، لیکن آج میرے پاس کوئی پیسہ موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں مجھ پر قربانی کرنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ جواب ہے کہ جب تک آپ کا پیسہ دوسروں کے پاس ہے تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان دنوں میں ان سے مانگیں، اگر وہ آپ کو اتنا پیسہ دے دیں جتنے سے آپ قربانی کر سکتے ہیں تو ٹھیک، اگر وہ نہیں دیتے ہیں اور ان قربانی کے 3 دنوں میں آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں آتا ہے، تو اس صورت میں آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے حافظ بشیر صاحب پوچھ رہے ہیں، بھون ہندوارہ سے یہ پوچھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ
جو قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو کیسے تقسیم کیا جائے. جو شریک ہوتے ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، 7 ہیں، ان کو گوشت تقسیم اگر کرنا چاہیں گے تو برابر برابر کریں، اور جانور کے جو پائے ہوتے ہیں اس کی جو سری ہوتی ہے اس سب کو کاٹ کر تمام حصوں میں شامل کیا جائے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو کمی زیادتی ہو جانے کی صورت میں سود کا خطرہ ہوتا ہے. لہٰذا برابر اور اچھی طرح سے تول کر کرنا چاہیے. اور اگر وہ اپنا اپنا حصہ الگ نہ کرنا چاہیں، مشترکہ طور پر وہ تقسیم کرنا چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے کہ جو لوگوں تک جو حصے پہنچائے جاتے ہیں قربانی کے، یہ بھی بشیر صاحب ہی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ وہ کیسے کریں، وہ اندازے سے یا تول کر لوگوں تک پہنچائیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تول کر بھی دے سکتے ہیں اور ایسے بھی دے سکتے ہیں. اس میں کوئی لوگوں کو جو حصہ دیا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے آپ چاہیں آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ شریک ہو گئے ہیں، 4 5 یا 7، ان میں سے کوئی عقیقہ کرنا چاہتا ہے، کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کی کوئی نیت نہیں، وہ صرف کہتا ہے کہ مجھے گوشت کی ضرورت ہے. تو ایسی اگر کوئی شریک ایسا ہو تو یہ سوال ہم سے بشیر صاحب، دوسرے بشیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی کیا ہے ہم سے، کیا کہتے ہیں، کرال گنڈ سے کیا ہے، ہندوارہ سے یہی سوال کیا ہے. تو اس صورت میں اگر ایک کی نیت نہیں ہے، قربانی کی نہیں ہے، عقیقے کی نہیں ہے، صرف اس کو گوشت کھانے کی چاہت ہے، تو اس صورت میں کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر کچھ نے، 1 2 آدمیوں نے جانور خرید لیا ہے، اب یہ چاہتے ہیں کسی اور کو خریدنے کے بعد شریک کر لیں، ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ خریدنے کے بعد کسی دوسرے کو شریک کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر اب جو ہے ایک آدمی ہے جس نے قربانی کی یا عقیقے کی نیت نہیں کہ صرف گوشت کھانا چاہتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس کا یہ ہے کہ اس کے حصے کو ختم کر دیا جائے، اور باقی جو ہیں، جو قربانی کرنے والے ہیں، عقیقے والے ہیں، وہی آپ جو ہے قربانی کریں، اور یہ جو ہے ان کے ساتھ شریک نہ رہے. پھر جو ہے ایک یہاں یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور لیٹایا جاتا ہے اس کے بعد نام پڑھے جاتے ہیں شرکاء کے. تو یہ کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شرکاء کے نام تو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے نام تو خود بخود آ گئے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے اس میں کون کون شریک ہے، اور اس وقت یہ طے بھی ہو چکا ہے. لہٰذا اب نام نہ پڑھے جائیں. اس نام پڑھنے میں ریاکاری کا بھی شبہ ہوتا ہے، دکھلاوے کا بھی شبہ ہوتا ہے، اس سے عبادت کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسا نہ کرنا چاہیے. بہتر اب اگر کہیں کر بھی لیا گیا تو خیر، لیکن احتیاط یہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور شرکاء کے نام پڑھنا کوئی ضروری اور واجب حکم اور لازمی حکم نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.